نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اللیل سے برکتوں کی بارش۔ واللیل اذا یغشی، سورۃ اللیل سے برکتوں کی بارش، سفر میں سہولت اور برکت کے لیے۔ جو شخص سفر میں سلامتی، امن اور سہولت کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ دوران سفر ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لے۔ اللہ کے کرم سے پورا سفر نہایت ہی عافیت اور برکت کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ جو شخص سفر میں سلامتی، امن اور سہولت کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ دوران سفر ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے۔ اللہ کے کرم سے پورا سفر نہایت ہی عافیت اور برکت کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ روٹی روزی میں برکتوں کی بارش کے لیے اگر آپ کو تنگ دستی ہے، روٹی روزی پوری نہیں ہوتی، وسائل کی کمی ہے، تو روٹی روزی میں برکتوں کی بارش کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے اگر رات کے وقت اس سورہ مبارکہ کی 41 مرتبہ تلاوت کی جائے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کی جائے، تو اللہ کی عطا سے اس کے رزق میں برکتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی محترم اس کی فضیلت ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے یہ۔ گمشدہ بچہ کے خیر و عافیت گھر آنے کے لیے، گمشدہ بچہ کے بخیر و عافیت گھر آنے کے لیے، اگر کسی شخص کا بچہ گم ہو جائے، وہ نہ مل رہا ہو، تو اسے اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ کسی موٹے کاغذ یا گتہ پر لکھ کر گمشدہ بچے کا نام لکھ دیں اور اس تعویذ کو کسی بھی درخت پر لٹکا دیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں وہ بچہ بخیر و عافیت گھر آ جائے گا۔ بچے میں نیکی پیدا کرنے کے لیے اس سورہ کو پڑھنے والے کو، بچے میں نیکی پیدا کرنے کے لیے
اس سورہ کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف قدم اٹھانے والا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بچوں کو یاد کروائیں، چھوٹی سی صورت ہے محترم ناظرین، کوئی اتنی بڑی صورت نہیں ہے۔ بچے چھوٹے بہت تیز دماغ ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، اور وہ آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اس کو یاد کروائیں اور اس کی برکات حاصل کریں۔ آیت الکرسی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ابو منذر سے مخاطب کرتے ہوئے ان سے فرمایا، اے ابو منذر، تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا، اے ابو منذر، تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ نے میرا سینہ ٹھونکا، گویا اس جواب پر شاباش دی اور فرمایا، اے ابو منذر، تجھے یہ علم موافق آئے اور مبارک ہو۔ یعنی کہ سب سے عظمت والی آیات جو ہیں وہ ہے سورۃ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضائل ہیں محترم ناظرین۔ جو بندہ فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے، فرض نماز پڑھ لی سلام پھیرنے کے بعد، جو بندہ ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ جنت میں اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی جنت میں جانے سے، اور اس کے سامنے رکاوٹ جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے موت۔ یعنی جس دن موت آ گئی انشاءاللہ اسی دن وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تو اس کے لیے جنت جانا بہت آسان۔ جیسے ہی موت آئے گی اسی وقت وہ جنت میں انشاءاللہ چلا جائے گا۔ صرف اور صرف موت ہی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو کتنی بڑی محترم ناظرین اس کی آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کوئی ٹائم نہیں لگتا، آیت الکرسی پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اور ذہن میں رکھا کریں، بھول بھی سکتا ہے بندہ، جب بھی سلام پھیرے تو اس ٹائم ذہن میں رکھیں کہ میں نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک بار جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ ہر طرح کے جادو ٹونے، ہر قسم کے حاسدین سے بچنے کے لیے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، اور یہ کہتے ہیں جی رکاوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، بھائی یہ آپ پڑھا کرو انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کلام ہے، یہ آیت الکرسی جو ہے۔ کسی قسم کی آپ کو تنگی، مالی تنگی، کاروبار میں پریشانی، ہر قسم کی سہولیات انشاءاللہ آپ کو میسر آئیں گی۔ ایک بار جو ہے کم از کم وہ ہر فرض نماز کے بعد وہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں، اور اگر ہو سکے یہ بہت زیادہ اچھا عمل ہے کہ کم از کم جو ہے، حدود میں نہیں مقرر کرتا، کم از کم جو ہے زیادہ سے زیادہ جتنی پڑھ سکیں پڑھیں، اور کم سے کم جو ہے
وہ صبح 10 بار آیت الکرسی اور شام کو 10 بار آیت الکرسی پڑھا کریں، اور خوب یکسوئی کے ساتھ اور دل لگا کے پڑھا کریں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہر بندے کو، ہر عورت کو، گھر میں ہر فرد کو یہ جو ہے حفظ ہوتی ہے، اس کو یاد ہوتی ہے آیت الکرسی۔ ہر بندے کو، ہر عورت کو گھر میں وہ یاد ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جسے آیت الکرسی نہ آتی ہو، اور ایسے چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، اپنے کام بھی کرتے رہیں اور آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں، اور پھر دیکھیں اس کی برکات کیسے آپ کو، اس کی برکات جو ہیں وہ آپ کو لپیٹ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے اس کی برکات سے، کیسے اللہ آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ عمل تو کر کے دیکھیں نا، کوشش کر کے دیکھیں۔ جب پڑھیں گے ہی نہیں اور اپنے احوال کا رونا روتا رہیں گے، جی مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ تنگی ہے، میری تنگ دستی ہے، میری روٹی روزی میں پرابلم ہے، تو بھائی پڑھیں گے تو پھر ہی مسائل حل ہوں گے نا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس علم ہی نہیں ہوتا۔ علماؤں کے پاس جایا کریں، علماؤں کے پاس جایا کریں، ان کی قدر کیا کریں، اور ان کو جا کے بتائیں کہ مولانا یا حضرت مجھے یہ پریشانی ہے، آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے اس کا حل بتائیں۔ پھر آپ کو وہ پڑھنے کے لیے بتائیں گے، پھر آپ کو عمل کرنے کے لیے بتائیں گے۔ یہ کیا جانا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، اور آپ کو تعویذ بنا کے دیں گے، جادو کر کے اور ٹونے کر کے، آپ اپنے پیسے بھی دے آتے ہیں اور ایمان کا بیڑا بھی غرق ہو جاتا ہے۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔